3 وجوہات بعض علماء نے ذکر کی ہیں مولا حسین کی خاطر گریہ کرنے کی۔ کیوں حسین پہ رہوں گا، کیوں تیری خاطر رہوں گا؟ پہلی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ تو مظلوم ہے، کہ بعض کتب مقتل کی کتب کے مطابق 40,000 کے قریب ظالم اور قاتل انہوں نے تجھے محاصرے میں لے لیا، تیرا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تجھے مارنے کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تیرا محاصرہ کرنے کی، تیرا پانی بند کرنے کی، تیرے ساتھیوں کو مارنے کی، تجھے شہید کرنے کی، تیرے بچوں کو شہید کرنے کی، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی وجہ کے طاغوت شام کی خواہشات نفسانی کی خاطر اور تیرے مقابلے میں آگر انہوں نے ظلم کیا۔ تو چونکہ مظلوم ہے نا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اور وہ آنکھ جو مظلوم کے غم میں اشک بہائے وہ آنکھ مقدس ہوا کرتی ہے، اور وہ قوم جو مظلوم کے لیے روئے، مظلوم کا درد محسوس کرے، وہ قوم مقدس ہوا کرتی ہے۔ مولا علی کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے فر کے مبارک پہ ضرب ماری تو اپنے دونوں بیٹے جو مولا کے پاس تھے انہیں کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہے میرے بیٹو ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ یہ گریہ مظلوم کی نصرت ہے۔ کتنا عظیم انقلاب بپا کرتا ہے کہ انسان کو مظلوموں کے کیمپ میں لے جاتا ہے، مظلوموں کے ساتھ لا کھڑا کرتا ہے، انسان کا دل مظلوموں کی طرف جھک جاتا ہے، مظلوموں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ظالموں کے کیمپ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ یہ عظیم انقلاب ہے جو یہ اشک لے کے آتے ہیں، جو آنسو لے کے آتے ہیں۔ لہذا ہم جو ماتمی ہیں، ہم جو عزادار ہیں، ہم جو گریہ کناں ہیں، 1400 سال سے جو عظیم ترین اشک بہائے گئے حسین کی خاطر، مولا کی خاطر، ان کی مظلومیت پر، ایک انقلاب تھا انسانی معاشرے میں کہ لوگ مظلوم کے کیمپ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، ظالموں کے مقابلے میں، یزیدوں کے مقابلے میں۔ یہ یزیدوں کی شکست تھی، ظالموں کی شکست تھی کہ لوگ اٹھیں اور کربلا کے مظلوم پہ اشک بہائیں، گریہ کریں، اس کے درد کو، اس کے غم کو، اس کی مظلومیت کو محسوس کریں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے گریہ کرنے کی مولا حسین پر، ان کی خاطر۔ دوسری وجہ اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت حقیقت میں عدل کو قتل کرنا تھا، حق اور سچائی کو قتل کرنا تھا، غیرت و حمیت اور شرافت اور وقار، عفت اور پاک دامنی کا قتل تھا۔ یہ جو کربلا میں یزیدی لشکر کے لوگ تھے، انہوں نے اور یزید نے حق اور حقیقت کو کتنا چھوٹا سمجھا تھا، عدل و انصاف کو کتنا حقیر سمجھا تھا، انہوں نے انسانوں کے حق کی آزادی کو کتنا پست سمجھا تھا، انہوں نے سچائی، شرافت اور غیرت اور حمیت ان کی نگاہوں میں کتنی گر گئی تھی کہ یہ ان کو مارنے آئے تھے جو عدالت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، جو عدالت خواہ تھے، جو آزادی کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، جو حریت کے علم بردار تھے، جو عین حق تھے، جو سچائی تھے، مجسم سچائی، جو تمام اقدار کی، عظیم اقدار کی، دینی اور انسانی اقدار کی مجسم اور عملی تصویر تھے۔ انہوں نے کتنا حقیر سمجھ لیا تھا عدالت کو۔ اور اے حسین اور انصار حسین، عدل آپ کی نگاہوں میں کتنا قیمتی تھا، اور عدالت خواہی، آزادی اور آزادی خواہی کتنی عظیم تھی،
سچائی، غیرت، بہادری، شجاعت، وفا، قربانی، ایثار، انسانی عزت اور کرامت کتنی قیمتی تھی کہ آپ اس کی راہ میں فدا ہو گئے۔ کربلا میں ان کو مارنا، شہید کرنا حقیقت میں عدل کا قتل تھا۔ ہم ماتمی عزادار ہیں، کیوں کہ ہائے عدالت قتل ہو گئی ہے، سچائی کو مار دیا گیا ہے، غیرت اور حمیت اور شرافت اور وفا اور حیا، پاک دامنی، تمام انسانی قدروں کو پامال کر دیا گیا ہے۔ ہم ماتمی ہیں، ہم عزادار ہیں، انسانوں کے حق کی آزادی کو قتل کیا گیا ہے، ان سے زندہ رہنے کے، ان کے حق کو چھینا گیا ہے، اسے مارا گیا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں، اس لیے کہ یہ تمام اقدار، انسانی عالی ترین اقدار، دینی اقدار، انسانی معاشرے کے لیے اس طرح ضروری ہیں جیسے کہ انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے خون ضروری ہوتا ہے اور ہوا سانس لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم عزادار اور ماتمی ہیں، ہم پرچم اٹھا کے نکلتے ہیں، سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، لباس، غم کا لباس پہن لیتے ہیں، ہمارے گھر عزادار ہو جاتے ہیں، ہمارے زندگی کا رہنا سہنا ان ایام میں بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن عدل قتل ہوا ہے۔ ہم روز عاشور گھروں سے نکلتے ہیں پرچم اٹھائے، خواتین، بچے، بوڑھے، بیمار، ہر کوئی نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ پرچم عدالت خائی کا پرچم ہے، یہ آزادی خائی کا پرچم ہے، حریت کا پرچم ہے، یہ پرچم انسانی حقوق کی ظالموں سے جنگ لڑنے کا پرچم ہے، ظلم کے مقابلے میں نہ کہنے کا پرچم ہے، اور ان تمام انسانی اقدار پر ایمان کا پرچم ہے جن کو کربلا میں قتل کیا گیا اور مارا گیا اور پامال کیا گیا۔ ہم عزادار ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہمارے گھر عزاخانے بن گئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں عشق ہے کہ انسانی معاشرے پر عدل حاکم ہو، ظلم نہ ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، ایمان ہو، نفاق نہ ہو، غیرت اور حمیت ہو، بے غیرتی نہ ہو، وفاداری ہو، ایثار و فداکاری ہو، لالچ اور طمع نہ ہو۔ معاشرہ انسانی معاشرہ بنے، نہ یزیدی، فرعونی اور نمرودی معاشرہ۔ ہم عزادار ہیں اور عزاداری ایک بند ہے یزیدیت کے مقابلے میں، فرعونوں کے مقابلے میں اور نمرودوں کے مقابلے میں۔ معاشرے کو بیدار رکھنا، ہوشیار رکھنا، جگا کے رکھنا فرعونوں اور نمرودوں اور یزیدوں کی چالوں کے مقابلے میں اور ان کے حرب اور منحوس منصوبوں کے مقابلے میں۔ ہم گریہ کناں ہیں کہ کربلا میں تمام عالی ترین فضیلتوں کو پامال کیا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ گریہ کا اشک شوق ہو سکتا ہے کہ کربلا میں حسین تمام انسانیت کے نمائندے کے طور پر پوری دنیا کے ظلم کے مقابلے میں قیام کیا تھا۔ مولا حسین نے فرعونوں اور یزیدوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں اشک شوق ہیں کہ انسان جب ایک طرف یزیدوں کو دیکھتا ہے، تاریخ کے اندر نمرودوں اور فرعونوں کو دیکھتا ہے، ان کے ظلم کو دیکھتا ہے، ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے، انسانیت کے قاتلوں کو دیکھتا ہے، انسانیت کے سیاہ باب کو دیکھتا ہے، ظلم و ستم اور بربریت کو دیکھتا ہے، وحشت کو دیکھتا ہے، بے گناہ انسانوں کے خون کے سمندر کو دیکھتا ہے، کس طرح انہیں مارا گیا اور ذبح کیا گیا۔ اس سیاہ باب کے مقابلے میں جب انسان کی نگاہ حسین کی طرف پڑتی ہے
تو انسانیت کا روشن ترین باب، خوبصورت ترین باب، عالی ترین باب حسین ہے کہ انسان کہتا ہے بشریت ان یزید اور نمرودوں سے مایوس نہ ہونا، تیری نجات کے لیے حسین موجود ہے، انسانیت کا لمبردار موجود ہے، انسانیت کو نجات دینے والا موجود ہے، حسین موجود ہے۔ یہ عشق شوق جو انسان کی نگاہ جب حسین کی طرف پڑتی ہے تو پوری بشریت کو جو یزیدیت کے سیاہ کارناموں سے شرمندہ ہے، اس کے سامنے جب حسین کو رکھتے ہیں تو عشق شوق پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اے انسان، تیرا حقیقی رخ وہ ہے جو حسین نے دکھایا ہے، یہ انسانی پہلو ہے تیرا، یہ ہے وہ جس طرف تو نے بڑھنا ہے۔ اور حسین ہے نا، پس پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، تیری رہنمائی اور رہبری کے لیے، اور اے انسانیت تجھے نجات کے ساحل تک پہنچانے کے لیے کشتی نجات یعنی حسین اور حسینیت موجود ہے۔ تو بالآخر اگر حسینیت کا دامن تھامے گا تو ساحل نجات تک جا پہنچے گا۔ حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے قیامت تک کے لیے۔